اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم لَتُبْلَوُنَّ تمہارا ضرور امتحان لیا جائے گا فی اموالکم تمہارے مالوں میں وَأَنفُسِكُمْ اور تمہاری جانوں میں وَلَتَسْمَعُنَّ اور یقیناً تم ضرور سنو گے من الذین ان لوگوں سے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے ومن الذین اور ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا اذًا کثیرا اذیت بہت ساری اذیت وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو گے وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے فَإِنَّ ذَلِكَ تو بے شک یہ چیز یعنی صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا یہ چیز من عزم الامور پختہ کاموں میں سے ہے پکے کاموں میں سے ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ البتہ ضرور تم بیان کرو گے اس کتاب کو لوگوں کے لیے وَلَا تَكْتُمُونَ اس کو تم چھپاؤ گے نہیں فَنَبَذُوهُ تو انہوں نے اس وعدے کو پھینک دیا وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے واشتروا بہ اور خریدا انہوں نے اس کے بدلے ثمناً قلیلا تھوڑی سی قیمت کو فبئس ما یشترون تو وہ بہت بری چیز ہے جو انہوں نے خرید لی لا تحسبن الذین ہرگز خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں یفرحون جو خوش ہوتے ہیں بما اتوا جو انہوں نے کیا وَيُحِبُّونَ اور وہ جو پسند کرتے ہیں أَن يُحْمَدُوا اس پر ان کی تعریف کی جائے بما لم يفعلوا ان چیزوں پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں فلا تحسبنہم تو ہرگز نہ خیال کرنا تم ان کے بارے میں بمفازۃ کہ وہ کامیابی حاصل کر لیں گے کامیاب ہو جائیں گے من العذاب عذاب سے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لیے تو دردناک قسم کا عذاب ہوگا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی ملکیت اور زمینوں کی ملکیت زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہیں قدرت بھی رکھتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں
کل کے سبق میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی تھی۔ اب جو آیتیں آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ان آیتوں میں بھی تسلی دے رہے ہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ ضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں۔ مالی امتحان کی ابتدا اس طرح سے ہوگی کہ تمہیں بتلانا پڑے گا کہ مال تم نے کس طرح سے حاصل کیا، کیسے کمایا، کس طرح سے آیا، وہ شریعت کے اعتبار سے جائز تھا یا ناجائز تھا، وہ معاملہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ پھر سوال ہوگا کہ مال کو تم نے خرچ کس جگہ پہ کیا، آیا جہاں تم نے مال خرچ کیا وہ جگہ، وہ خرچ کرنے کی جگہ، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا تھا یا اپنی مرضی سے کیا؟ تو اس مال کے ذریعے پھر تم نے حقوق اللہ ادا کیے یا نہیں کیے، حقوق العباد ادا کیے یا نہیں کیے؟ جن جگہوں پر تم نے مال کو خرچ کیا آیا وہ جگہیں جائز تھیں، وہاں مال خرچ کرنا جائز تھا یا ناجائز تھا؟ یہ سارے سوالات ہوں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں دو چیزیں بیان کی، ایک یہ لا تسرفو، اسراف نہ کرنا، اور دوسرا فرمایا تبذیر نہ کرنا۔ اسراف کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر ایک ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے جہاں تمہیں رقم خرچ کرنے کی اجازت تو ہے مگر ضرورت سے زیادہ تم نے خرچ کر دیا۔ جگہ تو جائز تھی، وہاں پہ خرچ کیا جاتا، کوئی حرج کی بات نہیں، خرچ کر بھی دیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ضرورت سے زائد جب تم نے خرچ کیا تو یہ اسراف ہو گیا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ 5 روپے سے ضرورت پوری ہوتی تھی، آپ نے 10 روپے وہاں پہ خرچ کر دیے، تو یہ جو 5 اضافی خرچ ہوئے ہیں یہ اسراف ہے۔ ایک فرمایا اسراف نہ کرنا، دوسرا فرمایا تبذیر نہ کرنا۔ تبذیر کہتے ہیں ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی سرے سے گنجائش ہی موجود نہیں، اجازت ہی نہیں، جس طرح لوگ شادی کے موقع کے اوپر یہ قمقمے لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، ڈھول باجے بجاتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، شرلیاں پھوڑتے ہیں، مختلف قسم کے پٹاخے چلاتے ہیں، آتش بازی ہوتی، یہ سب کے سب تبذیر ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تبذیر کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیاطین کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو تبذیر کہتے ہیں ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی سرے سے گنجائش ہی موجود نہیں۔ تو جو بیجا خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آج اگر ہم کسی کو اس معاملے میں یہ کہہ دیں کہ تم نے اتنا خرچہ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تبذیر کی، اور تبذیر کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے، تو تم شیطان کے بھائی ہو، وہ آگے سے لڑ پڑتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، تو شیطان کا بھائی بھی اپنے رب کا نافرمان ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اگر کسی کو اپنے منہ سے آپ یہ جملہ کہتے ہیں وہ بیچارہ ناراض ہو جاتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا، تم نے میرے بارے میں جملہ کیوں بولا۔ تو بہرحال یہ مالی امتحانات ہیں، کمایا کس طرح سے، خرچ کیسے کیا، حقوق اللہ اس میں ادا کیے، حقوق العباد ادا کیے یا نہیں کیے، یہ سوالات ہوں گے۔ اور مالی امتحان بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مال کبھی ضائع بھی ہو جاتا ہے، اس پر تم نے صبر کیا کہ نہیں کیا، یہ بھی ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے مالی امتحانات ہیں۔ پھر جانی امتحانات بھی ہوتے ہیں،
یہ بدن تمہیں اللہ نے دیا، اللہ کی امانت ہے، تم اس کو اللہ کی عبادت میں لگاتے ہو یا اس کے ذریعے سے تم نافرمانیاں کرتے ہو، یہ جان کا معاملہ بن گیا، یہ جانی امتحان ہو گیا۔ تم اس جان کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہو یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تم اس کے ذریعے سے نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، اچھے کام کرتے ہو، یا اس بدن کو تم نے شیطانی کاموں کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ یہ بدنی امتحانات ہیں، جانی امتحانات۔ پھر بدنی امتحان اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس بیماری کے عالم میں اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس بیماری کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ عام طور پر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ تندرستی کی حالت میں تو اللہ کی عبادت کر لی، بیمار ہو گئے تو بیماری کا بہانہ بنا کے عبادت کو چھوڑ دیا، حالانکہ بیماری کی حالت میں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے کہ ممکن ہے اس بیماری کی عالم میں کسی کی وفات ہو جائے، میں مر نہ جاؤں کہیں تو میں مزید اللہ کی عبادت کر لوں، لیکن ہم پہلے سے کی جانے والی عبادت کو بھی اس بیماری کا بہانہ بنا کر اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمارے اوپر کتنی مہربانیاں کی، کتنے انعامات کیے، کتنی رخصتیں دیں، کتنا ہمارے اوپر احسان والا معاملہ کیا۔ اگر بیماری کا عالم آ بھی جاتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں کے ساتھ پڑھ لو۔ یہ بدنی امتحانات ہے نا کہ جسم کے اوپر کسی بھی قسم کی حالت آ جاتی ہے، اس حالت کے آنے کے بعد تم اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہو، اس جان کا صدقہ کیسے دیتے ہو، تکلیف میں صبر کرتے ہو یا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہو، یہ جانی امتحانات ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو موت دے دے تو تم صبر کرتے ہو یا آہوزاری کرتے ہو، نوحہ خوانی کرتے ہو، ماتم کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ یہ امتحانات ہیں، یہ سارے کے سارے بدنی امتحانات ہیں۔ اور پھر جب یہ مالی اور جانی امتحان ہو گئے، اس کے بعد ایک اور بھی امتحان ہے، وہ ہے وَلَتَسْمَعُنَّ، تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی، یعنی یہودیوں سے، عیسائیوں سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی سنو گے جنہوں نے شرک کیا۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بہت ساری اذیت کی باتیں، دکھ تکلیف کی باتیں سنو گے، یہودیوں سے بھی سنو گے، عیسائیوں سے بھی سنو گے، مشرکوں سے بھی سنو گے، اور ایسی ایسی باتیں سنو گے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی، وہ تمہیں ستانے کے لیے یہ باتیں کریں گے۔ اور آج آپ اپنے آپ کو جو مسلمان کہلوانے والے مرد اور خواتین اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ دوسروں کے بارے میں ایسی بات کریں گے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس بندے نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، ایسی بات کہہ دیں گے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔ اس زبان کا اللہ نے حساب لینا ہے، اس سے جملہ بولتے وقت سوچ سمجھ کر جملہ بولنا چاہیے۔ جو الفاظ ہم نکال رہے ہیں ان کا کل ہم نے حساب دینا ہے۔ جو جملہ ہم نے بولا کسی کے بارے میں، کل کو اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ انسان سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے جو بات میرے بارے میں کہی، میرے تو تصور میں بھی نہیں، اور کہی میرے بارے میں۔ کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو واقعے کے خلاف ہو، اس میں نہ پائی جاتی ہو، یہ سنگین قسم کا جرم ہے شریعت اسلامیہ میں، معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہودیوں سے بھی سنو گے، عیسائیوں سے بھی سنو گے، مشرکوں سے بھی سنو گے، اور کسی نے اس معاملے میں کمی نہیں کی، نہ مشرکوں نے، نہ یہودیوں نے، نہ عیسائیوں نے۔ سارے اپنے آپ کو جب باتیں کہلوانے پہ آتے ہیں، کرنے پر آتے ہیں، تو خوب ڈٹ کے باتیں کرتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھی کسی کے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لوگوں کے سامنے مجنوں کہا گیا، پاگل کہا گیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کہ یہ ایک تو یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ کبھی یہ کہتے کہ بھئی یہ خود لوگوں کے اوپر جادو کر دیتا ہے، کبھی کہتے یہ جھوٹا آدمی ہے، اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، کبھی کہتے یہ اللہ کی ذات پہ افترا باندھتا ہے، کبھی کہتے کہ اللہ نے
تجھے اپنا نبی بنایا ہی نہیں، تجھ پہ اپنی کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تو ساری چیزیں خود بخود اپنے سے بنا کے گھڑ کے لے آیا، اس قسم کی باتیں پھر داد دینی پڑتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لفظ کا کوئی جواب نہیں دیا، کسی جملے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہمیں ایک بندہ ایک بات کہہ دے تو ہم اس کا سر پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے کے اوپر آ جاتے ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہمارے منہ پہ یہ بات کیسے کہہ دی۔ کسی کو آپ دجال کہیں، کذاب کہیں، جھوٹا کہیں، مفتری کہیں، دیوانہ کہیں، ساحر کہیں، مجنوں کہیں، اس سے بڑی اور کوئی اذیت ہو سکتی ہے؟ نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے جب وہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو لوگ انہیں کہتے تھے کذاب اشر، بہت بڑا جھوٹا اور پرلے درجے کا شرارتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، کذاب اشر، بہت بڑا جھوٹا پرلے درجے کا شرارتی ہے۔ اشر کا ایک مطلب متکبر بھی ہوتا ہے، شرارتی بھی ہوتا ہے، تو پرلے درجے کا متکبر یا پرلے درجے کا شرارتی یہ نبی کو کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو اللہ کے نبی تم سے کسی معاوضے کو وصول کیے بغیر اللہ کا پیغام، اللہ کا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے، اور دوسرا تم اسی کو کذاب، دجال، کذاب اور اشر اس قسم کے جملے بولو، تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ تو اللہ کے پیغمبروں نے دشمنوں سے بہت کچھ سنا، ایمان والو تم بھی سنو گے، تمہیں بھی بہت ساری چیزیں سننے کو ملیں گی، تو پھر تمہارا کیا کام ہونا چاہیے؟ اگر تمہیں کوئی بات سنا دے جو تمہارے اندر نہ پائی جاتی ہو، تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دے جو تمہیں مناسب نہ لگتی ہو، تمہیں بہتر نہ لگتی ہو کہ تمہاری طرف اس کی نسبت کی جائے، پھر تم کیا کرو گے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو گے، اور اگر تم صبر کرو گے وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو بے شک یہ چیز من عزم الامور، پختہ معاملات میں سے ہے۔ صبر کرو گے یعنی جو باتیں وہاں سے سننے کو ملی اس پر صبر کرو، خاموش ہو جاؤ، برداشت کر لو، اللہ کے سپرد معاملہ کر دو۔ وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، بدلے میں اس کے اوپر نہ الزام لگانا کہ 2 الزام اس نے لگائے تو 2 آپ نے لگا دیے، کہ اسے بھی پتہ چلے، 2 تھپڑ اس نے مارے 4 آپ نے بھی مار دیے۔ اللہ سے ڈرنا، زیادتی نہ کرنا، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرنا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو یہ پختہ کاموں میں سے ہے، پکے کاموں میں سے ہے۔ صبر کرنا اور اللہ سے ڈرنا مضبوط کاموں میں سے ہے۔ حوصلے اور ہمت کے بغیر یہ چیزیں عمومی طور پر انسان کے پاس نہیں آتی۔ جس انسان کے اندر حوصلہ ہو، ہمت ہو، اسی کو یہ چیزیں ملتی ہیں، اور جس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہ ہو، ہمت حوصلے نہ ہو، اس کو یہ چیزیں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ حوصلہ بہت بڑی چیز ہے، بسا اوقات جب بات حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے، مجبور ہو کر بد دعا بھی بسا اوقات منہ سے نکل جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کو پتہ ہے 950 سال تبلیغ کا زمانہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا لن نؤمن من قومک الا من قد آمن، کوئی ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، بس بات ختم ہو چکی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کی کہ اے پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اس روئے زمین کے اوپر آپ کسی کافر کو بھی زندہ نہ رہنے دینا، زندہ نہ چھوڑنا، کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا کہ آئندہ کوئی ایمان نہیں لائے گا تو اب ان کو اے پروردگار زمین کے اوپر رکھ کے کیا کرنا ہے؟ ان کو چلتا پھرتا زمین پر نہ چھوڑ، تباہ و برباد کر دے۔ بد دعا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے بہت تنگ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت تنگ کیا، صحابہ کو بہت تنگ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے پروردگار ان پر ایسے سال مسلط فرما جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کے سال مسلط فرمائے تھے۔ تو بخاری کی روایت میں آتا ہے باہر سے آنا جانا بند ہو گیا، جو پہلے موجود تھا وہ ختم ہو گیا۔ حتی اکل المیت والجلود والعظام، یہاں تک کہ لوگ مردار جانور کھانے لگے، خشک چمڑے پانی کے اندر بھگو کر نرم کر کے وہ کھانے لگے، ہڈیاں پیس پیس کر کھانے لگے، ہڈیاں پیس کر اس کی پھکی بنا کے وہ کھانے لگے۔ تو جب بھوک سے نڈھال ہو جاتے اور سامنے کھانے پینے کو کوئی چیز نظر نہ آتی تو
آنکھوں کے سامنے دھوئیں نظر آتے تھے. یہ معاملات ہو گئے ان کے ساتھ. تو تنگ آ کر انسان بد دعا کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی, باقی انبیاء نے بھی کی, ایمان والے کر دیتے ہیں جب حد سے معاملہ آگے چلا جائے. پچھلے سبق میں بھی آپ نے پڑھا کہ یہود و نصارہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم صرف اسی نبی کے اوپر ایمان لائیں گے جس نے قربانی کرنے والا ہمیں معجزہ دکھایا. وہ قربانی کر کے میدان میں رکھے, آسمان سے آگ آئے اسے جلا کے رکھ دے. اب حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اصول اور ضابطے سے الگ تھے, ان کے بارے میں یہ حکم نہیں تھا, لیکن پھر بھی یہودیوں نے, عیسائیوں نے غلط بیانی کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری 2 پیغمبروں کے بارے میں تو ہم نے یہ وعدہ کیا ہی نہیں تھا, لیکن تم نے اپنی طرف سے اگر بنا بھی لیا ہے تو جو عہد تم سے اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً لیا تھا وہ تم نے کب پورا کیا ہے, ذرا اس کی بات کرو ہم سے. یہ تو ہم نے وعدہ لیا ہی نہیں تھا, لیکن تم نے ہمارے کھاتے ڈال دیا, جھوٹ بول دیا. لیکن جو وعدہ ہم نے تم سے لیا تھا اسے کب پورا کر رہے ہو؟ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ, اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی. وعدہ کیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, کہ ضرور تم بیان کرو گے اس کتاب کو لوگوں کے لیے. وَلَا تَكْتُمُونَ, اور اس میں سے کسی چیز کو چھپاؤ گے نہیں. تورات اور انجیل دونوں کتابوں میں یہ عہد موجود ہے کہ جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے اس کو لوگوں کے سامنے تم نے علل اعلان بیان کرنا ہے, اس کے احکامات کو واضح کرنا ہے, ظاہر کرنا ہے, چھپانے کی کوشش نہیں کرنی. اور یہ بات یاد رکھنا, اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائیں ان کو سمجھنا, ان کو بیان کرنا, یہ بہت بڑی عبادت ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہی اسی لیے ہے. قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سورۃ النحل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے ذکر اتارا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کریں. جو چیز اتاری گئی ہے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کر سکیں. اور یہ بات آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت بغیر ترجمے کے سیکھنا, بغیر ترجمے کے ایک آیت سیکھنا, یہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے بڑھ کے ہے. اور ایک آیت ترجمے کے ساتھ آپ سیکھ لیتے ہیں, حاصل کرتے ہیں, علم سیکھ لیتے ہیں, یہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ اجر اور ثواب کے اوپر مشتمل ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب کوئی آدمی یہ ساری کی ساری تفصیل ذہن میں رکھے گا تو قرآن کا ایک لفظ بھی سیکھے گا, اسے مزہ آئے گا, سمجھ آئے گی بات. اور قرآن کریم کی آیت کا ایک آیت کا ترجمہ بھی سیکھے گا تو اسے مزہ آئے گا. تو ہمارے ہاں یہ جو کام ہوتا ہے قرآن کریم کے اوپر ترجمہ پڑھایا جاتا ہے, قرآن کریم کے الفاظ یاد کرائے جاتے ہیں, الفاظ کی درستگی کرائی جاتی ہے. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, لوگ اس کو نارمل لیتے ہیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے, کسی مولوی کی بنائی ہوئی نہیں ہے, کسی عالم کی بنائی ہوئی نہیں ہے. ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے خاندان کی بہت بڑی خدمات ہیں, سبھی جانتے ہیں, ساری دنیا واقف ہے. لیکن اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے خاندان نے جو تکلیفیں برداشت کی, کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ ہندوستان میں اہل بدعت کا اور رافضیت کا بڑا زور تھا اس زمانے میں جب شاہ ولی اللہ تھے. شاہ صاحب نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء لکھی کتاب, خلفائے اربعہ خلفائے راشدین کی فضیلت کے سلسلے, بہت بڑی علمی کتاب ہے یہ. اسی طرح قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین, شیخین کی فضیلت کے اوپر کتاب لکھی. قرۃ العینین, آنکھوں کی ٹھنڈک, دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک. دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے نا. شیخین سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں, تو ان کی فضیلت کے اوپر کتاب لکھی. تو نجف خان رافضی اس وقت دہلی کا حاکم تھا,
اس نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ہاتھوں کی کلائیاں کٹوا دی کہ انہی ہاتھوں سے تم نے یہ کتابیں لکھی ہیں، انہی ہاتھوں سے تم نے کتابیں لکھی ہیں نا. ان کو دنیا کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جب قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ لکھا، ہندوستان میں فارسی زبان کا ترجمہ کس کا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا. فارسی کا اس زمانے میں زور تھا. تو یہ بدعتی قسم کے لوگ اور جاہل قسم کے بظاہر نظر آنے والے علماء، اپنے آپ کو عالم کہنے والے لیکن حقیقت میں جو جہالت کا پورا مجموعہ تھے، وہ حضرت شاہ صاحب کے پیچھے پڑ گئے کہ بھی دیکھو شاہ ولی اللہ نے اللہ کے راز ظاہر کر دیے، قرآن کی تفسیر لکھ دی، اللہ کے راز ظاہر کر دیے، اس لیے یہ تو کافر ہو گیا، یہ بے ایمان ہو گیا. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی خدمت کی، اس پر سزائیں بھی برداشت کی، تکالیف برداشت کی، ساری چیزیں برداشت کی، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے، شاہ صاحب کے بیٹوں نے قرآن کریم کی خدمت کی، الفاظ قرآن کو بھی محفوظ بنایا، قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر پر بھی محنت کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، شاہ عبد القادر نے اردو زبان میں پہلا ترجمہ لکھا، شاہ رفیع الدین نے اردو زبان میں ترجمہ لکھا، قرآن کریم کی تفسیر لکھی. اور یہ آج بھی یہ تفاسیر موجود ہیں، یہ اردو تراجم اور اردو تفاسیر کی سردار ہیں. یہ تفاسیر، یہ تراجم جو شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے لکھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آسمان سے اسی لیے نازل کی ہے تاکہ اس کو بیان کیا جائے، اس کے رازوں کو ظاہر کیا جائے، اللہ کے احکامات لوگوں کو بتلائے جائیں. قرآنی علوم کو پھیلانا، قرآن کا ترجمہ سیکھنا سکھانا، قرآن کی تفسیر کو پڑھنا پڑھانا بیان کرنا، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، بے ایمان نہیں ہوتا. یہ عین شریعت اسلامیہ کا حکم اور تقاضا ہے. کتاب اللہ نازل ہی اس مقصد کے لیے ہوئی ہے. لیکن یہی معاملہ اللہ نے یہودیوں عیسائیوں کے سپرد بھی کیا تھا کہ ان کو کتاب دی تو کتاب دے کر ان کے ذمے بھی یہی کام لگایا کہ اللہ کے اسرار کو واضح کرو. تو انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے چیزیں پھینک دیں. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمن قلیل کے بدلے میں تھوڑی تھوڑی قیمتیں لے کر آیات میں تبدیلیاں کرتے رہے، اللہ کے احکام بدلتے رہے، نذرانے لیتے رہے، تنخواہیں لیتے رہے اور کتاب اللہ میں تبدیلیاں کرتے رہے. وہ چیز لیتے رہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا سامان قلیل ہے، جتنا بھی اس دنیا کے اندر کما لو، جتنی بھی جائیدادیں بنا لو، پھر بھی قلیل ہیں. ترمذی میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اور جو دنیا میں جو کچھ ہے اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے. آپ نے یہ بات سنی ہوگی. تو دنیا اور دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں اللہ کے ہاں اس کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں. اس لیے کافروں کو دنیا زیادہ مل جائے تو پھر کیا ہوا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. تو یہ کام یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکوں نے کیا کہ اللہ کی نازل شدہ کتاب میں تبدیلیاں کرتے رہے متاع قلیل کے طفیل، متاع قلیل کے بدلے میں، ثمن قلیل کے بدلے میں. فبئس ما یشترون، بہت بری چیز ہے جو انہوں نے کمائی، انہوں نے جو سودا خریدا وہ بہت برا ہے. لا تحسبن الذین، ہرگز خیال نہ کرنا، ہرگز خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، الذین یفرحون، جو خوش ہو رہے ہیں، بما اتوا ویحبون، جو انہوں نے کیا، وہ پسند کرتے ہیں برے کاموں کو. جس چیز کو کر کے، جو کام کر کے وہ خوشیاں منا رہے ہیں، پھولے نہیں سما رہے اور اندر اندر سے ان کے دانت نکل رہے ہیں، اگرچہ زبان انہوں نے گھونٹ کے رکھی ہوئی ہے
لیکن یہ برے کام کرنے کے بدلے میں ان کے دلوں کے اندر جو خوشیاں ہیں کہ ہم نے کتاب اللہ میں تبدیلی کر کے دیکھو اتنا مال کما لیا، اور پھر اوپر سے زبان بند رکھتے ہیں، کہتے بھی ہم اللہ کے احکامات لوگوں کو بتلا رہے ہیں، لوگ ہمیں عالم بھی کہیں، فاضل بھی کہیں، متقی بھی کہیں، پرہیزگار بھی کہیں، اللہ والا بھی کہیں، ہماری عزت افزائی بھی کریں۔ ان یحمدوا، اس کام کے کرنے کے بعد وہ اس پر اپنی تعریف بھی سننا چاہتے ہیں۔ بما لم یفعلوا، ایسی تعریف سننا چاہ رہے ہیں جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں۔ اچھا کام کرتے، اچھے کام کے اوپر تعریف ہو جاتی، چلو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ کام بھی غلط کیا، فبئس ما یشترون، غلط چیز کمائی، اس غلط چیز کے کمانے پر ایک تو اندر سے خوش ہیں، دوسرا سامنے سے تعریف بھی سننا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ فلا تحسبنہم، ہرگز نہ خیال کرنا تم ان کے بارے میں، مفازۃ من العذاب، کہ یہ عذاب سے بھاگ جائیں گے، عذاب سے بھاگنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا، دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ مفازہ یہ مصدر میمی ہے، نحو والے صرف والے جانتے ہیں اس کو، اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کامیابی۔ جب مصدر میمی بنائیں گے تو پھر اس کا ترجمہ کامیابی کریں گے، اور جب اس کو ظرف زمان بنائیں گے، ظرف مکان بنائیں گے تو پھر معنی ہوگا کامیابی کی جگہ۔ تو پھر ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہرگز خیال نہ کرنا تم ان کے بارے میں کہ ان کو عذاب سے کامیابی کی کوئی جگہ مل جائے گی، عذاب سے بھاگ کر یہ کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں گے، وہاں سکون سے رہ لیں گے، ممکن نہیں ہے یہ چیز۔ یہ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، دونوں انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا سارا قبضہ، زمین اور آسمان کی بادشاہی، ملکیت اصلاً اور حقیقتاً اللہ کے پاس ہے۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی متصرف ہے، تبدیلیاں کرنے والا، چلانے والا، وہی مدبر ہے، اسی کی تدبیر سے یہ نظام چل رہا ہے۔ زمین اور آسمان کے کسی بھی نظام میں اللہ کے سوا کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، بہت بنیادی نظریہ ہے۔ لیکن اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو عوام کو شرک کی تعلیم دیتے ہیں۔ نام میں نہیں لیتا کس نے یہ شعر لکھا، جاننے والے جانتے ہیں کہ ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں یہ شعر کس کا ہے بڑے اچھے طریقے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس شعر کے بعد توحید کا کوئی بھی خانہ خالی نہیں رہتا، سارے کے سارے خانے شرک سے پر ہو جاتے ہیں۔ انسان پھر توحید کے وہ جو آخری دھاگا ہوتا ہے نا جس سے انسان کی گرہ بندی ہوئی، وہ بھی کھل کے انسان شرک کی وادی میں جا کے گرتا ہے۔ تو ایسی شرکیہ تعلیمات ہمارے معاشرے میں بے شمار پائی جاتی ہیں، ان تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، توحید کے اوپر کامل ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہی تو اللہ کی ہے، ملکیت تو اللہ کی ہے، قبضہ تو اللہ کا ہے، مالک تو اللہ ہے، متصرف تو اللہ ہے، تدبیر تو اللہ کی ہے، کسی اور کا کوئی عمل دخل ہی نہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، قادر بھی اللہ ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت بھی اللہ کی ہے۔ اور کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ جہان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پرلے درجے کا شرکیہ نظریہ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ شرک ہے،
واضح شرک ہے. اگر رتی برابر بھی کوئی اس شرک کے اندر مبتلا ہوا، اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ بنائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ مختصر سی آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. قرآن کریم کی تفسیر کو اللہ تعالی ہمیں صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں.